ایک روایت میں، چونکہ اس وقت یہ فتنے کا دور ہے نا، ڈھکوسلے بہت سے پیدا ہو گئے ہیں، تو اس طرح کے ایک ڈھکوسلے کی میں حکایت سنا دوں آپ کو، تاکہ آپ کو یاد رہے اور آئندہ کے لیے آپ اگر ابھی تک نہیں بچے تھے تو آئندہ بچنا شروع کر دیں، ایسوں کے پیچھے نہیں جانا۔ کہتے ہیں میرپور خاص سندھ، سندھی یہاں پر بہت سے موجود ہیں نا، میرپور خاص سندھ کا واقعہ ہے، ایک شخص کا سچا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں میں اسٹیشن پر تھا، ایک بوڑھے شخص نے ادھیر عمر کے مجھے قریب بلایا، میں سمجھا کہ شاید کوئی مسافر ہوگا، رستہ وغیرہ معلوم کرنا چاہتا ہوگا۔ میں قریب پہنچا تو اس نے بڑے پراسرار انداز میں میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے کان میں کچھ سرگوشی کی، اور وہ بات کہی جسے میں صرف میں ہی جانتا ہوں یا میرے گھر والے، یعنی وہ بات کہی ہوگی جو شاید کسی کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہوگی۔ خیر، کہتے ہیں وہ بات سن کر میں چوکنا ہوا اور تھوڑا مسکرانے لگا، اور کیا جاننا چاہتا تھا؟ اللہ والے دلوں کی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ جا تیری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہیں سے شروع ہوتا ہے نا، یہ ڈرامہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، جا تیری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، اللہ والے کو اتنا دے دے تیرا یہ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا جو اللہ والا ہوگا نا اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں اللہ والا ہوں۔ اللہ والا واقعی جو اللہ والا ہے نا، وہ اپنے منہ سے نہیں کہے گا کہ میں اللہ والا ہوں۔ یہ ہوتے ہی شیطان والے ہیں جو لوگوں کو بٹورنے کے لیے مزاروں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جا تیری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ والے کی دعا ہے، جا چلا جا، تیرا ستارہ بڑا چمکنے والا ہے۔ کہتے ہیں میں یہ باتیں سن کر گرویدہ ہو گیا، قوم تو ایسی ہے نا، قوم تو ایسی ہے ہماری، کیونکہ قرآن نہیں سننے کے لیے تیار، دین سننے کے لیے تیار نہیں، تو ایسوں کے ہاتھوں لگ جاتی ہے اور پھر لٹوا دیتی ہے سارا کا سارا کنبا قبیلہ۔ کہتے ہیں میں ان کا گرویدہ ہو گیا، بے ساختہ آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ پاؤں چومنے شروع کر دیے اور کہنے لگا آپ اللہ والے ہیں، مجھ پر کرم کر دیں۔ تو اس نے تھوڑی دیر سر جھکایا، ڈرامے بازی کرتے ہیں نا، سر جھکا کر مراقبہ کرتے ہیں، اس مراقبے میں پتہ نہیں بیوی کو سوچتے ہوں گے، بچوں کو سوچتے ہوں گے، یا کھانے پینے کو سوچتے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے یہ وہی جانے۔ کہتے ہیں کہ مراقبہ کر لیا تھوڑی دیر کے لیے اور پھر سر اٹھایا اور کہا رقم دے، دگنی کر دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے 100 کا نوٹ اٹھایا، نکالا، ان کو دیا۔ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں 100 کا نوٹ رکھا اور اپنا ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنے لگا آنکھ بند کر کے۔ ہیپناٹائز کرنا کہتے ہیں اس کو، نظر بندی، ہیپناٹائز کیا، نظر بندی کی۔ کہتے ہیں وہ 100 کا نوٹ جو ہے تھوڑی دیر کی پڑھائی کے بعد 200 کا نوٹ میں تبدیل ہو گئے، یعنی 2 نوٹ ہو گئے 100 کے۔ کہتے ہیں مجھے لالچ چڑھی، حضرت تو جانے لگے، میں نے ان کا پھر دامن پکڑ لیا کہ حضرت کرم کیجئے، میرے پاس 1000 کا نوٹ بھی ہے، 1000 کا نوٹ نکالا تو 1000 کے نوٹ پر بھی اس طرح پڑھائی کی تو واقعی وہ بھی 2000 دکھنے لگے اس کو۔ وہ ہیپناٹائز ہوتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے، ہوتا نہیں، حقیقت میں ایک ہی ہوتا ہے، خیالات ہوتے ہیں، تخیلات ہوتے ہیں، آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں، بعد میں وہی ہو گیا ہوگا۔ خیر، کہتے ہیں جب 1000 کا نوٹ بھی 2 میں تبدیل ہو گیا تو میں نے کہا کہ واقعی یہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، اور اس پہنچے ہوئے بابا نے اس کو کہاں پہنچایا، یہ آپ دیکھیے ذرا، اس پہنچے ہوئے بابا نے کہا بابا جی آئیے نا میرے گھر پر، کھانا کھائیے، بابے نہیں جاتے کہیں پر، ہم کہیں نہیں جاتے، ہم یہیں رہتے ہیں۔ کہا بابا آپ آئیے تو کھانا وانا کھلائیں گے، تھوڑا اور میرا مال دگنا کر دیجئے گا۔ کہا یہیں لے آؤ۔ گھر جاتا تو پٹتا نا، ایک کی آنکھیں نظر بند کی تھی، سب کا تھوڑی یہ حال ہوگا۔ کہا یہیں لے آ، وہ لے آیا، گھر گیا، 1.5 لاکھ روپے نقد اور زیورات تھیلے میں بھر کر لے آیا، بابا کے سامنے بیٹھ گیا۔ بابا نے کہا آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر لی۔ کہا جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہیں کھولنا۔ ٹھیک ہے جناب، طریقے ہیں نا طرح طرح کے لوگوں کو لوٹنے کے۔ اللہ تعالیٰ ان شریروں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہے، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بابا نے کہا کہ وہ آنکھیں کھول، آنکھیں کھولی۔ کہا یہ تھیلا لے، خبردار ہے جو ابھی کھولا اور راستے میں کھولا، گھر پہ جانا، گھر پہ جا کر کھولنا، تیرا دل جو ہے حلق پر آ کے اٹک جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، اس دل کا کیا جو حلق پر اٹکنا تھا، اس کی تو آنکھیں بھی پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ گھر پہنچا
کھولا تو دیکھا کہ اس تھیلے میں کاغذ اور ردی موجود تھا. 1.5 لاکھ روپیہ اور سارا زیورات وہ بابا لے اڑا. کہتا ہے کہ میرا حلق پر دل بھی آ گیا، یعنی دل بھی حلق تک آ گیا، اور جو ہے میری آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. تو لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا آ کر. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.